بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ شادی ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، لیکن ہماری معاشرتی زندگی اور دینی تعلیمات کے مطابق ہر خوشی اور غمی منانے کے لیے کچھ حدود و قیود کا تعین ہے، جن کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو یہ عمل نہ صرف قابل تنقید بلکہ قابل سزا جرم بھی بن جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں ضلع منڈی بہاؤالدین کے علاقے میں ایک تاجر کے بیٹے کی شادی میں دولت کو لٹانے کے جو مناظر سامنے آئے وہ نہ صرف ہمارے غیر متوازن معاشرے کی نشاندہی کرتے ہیں بلکہ ان کو دیکھتے ہوئے شدت سے احساس بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان زرداروں کے سینے میں دل نہیں، جن کے ارد گرد لاتعداد انسانی علاج کی سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ قوم کی کتنی ہی بیٹیوں کے سر میں جہیز نہ ہونے کی بدولت چاندی چمکنے لگتی ہے، لیکن یہ اللہ کی دی ہوئی دولت میں سے چند سکے بھی اچھالنے پر تو رضامند نہیں ہوتے تاکہ ان کے مسائل کو کم کیا جا سکے، لیکن دولت کی نمائش میں وہ ہر حد کو عبور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ناظرین، میں ہوں محمد علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں مخبر ٹی وی کو، جس نے آج کی اس زیر نظر ویڈیو کو اسی معاشرتی تفاوت کی نظر کرنے کی جسارت کی ہے، لیکن اس کی تفصیلات میں جانے سے قبل ہم حسب روایت اپنے اس قافلے میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں۔ معزز خواتین و حضرات، یوں تو ہر شادی میں یہ اپنے مالی استعداد کے مطابق کسی حد تک دولہا دلہن اور باراتیوں پر روپے لٹانے کی روایت موجود ہے، جن کو چن کر غریب غربا مستفید ہوتے ہیں، لیکن مذکورہ شادی شاید اپنی نوعیت کی واحد شادی تھی جس میں ان گنت روپے لٹانے کے لیے شاید باقاعدہ طور پر تشہیر بھی کی گئی تھی، اور یہی وجہ ہے اس موقع پر لوگ نوٹ سمیٹنے کے لیے خاص طور پر جال اپنے ساتھ لائے تھے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دولت کو اپنے ان جالوں کے ذریعے حاصل کر سکیں۔ دستیاب خبروں کے مطابق دولہا اور دلہن کے رشتہ داروں نے اس موقع پر چھت پر کھڑے ہو کر نوٹوں کی بارش کر دی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے نوٹوں کی گڑیاں کھول کر اچھالتے، جبکہ نیچے موجود لوگ اپنے ہاتھوں میں موجود جال کی مدد سے ان کو دبوچ لیتے۔ علاقی خبروں کے مطابق اس دولت مند تاجر کے بیٹے کی شادی میں اس طریق سے لاکھوں روپے لٹائے گئے، اور اگر ہم ناظرین کا حافظہ زیادہ کمزور نہ ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے قبل ڈسکا میں بھی ایک ایسی شادی کی تقریب میں دولہا کے دوستوں اور رشتہ داروں نے اس پر ڈالروں اور پاکستانی کرنسی کی بارش کی تھی، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جبکہ اس نوع کے دیگر واقعات میں ایک ایسی شادی کا تذکرہ بھی ملتا ہے جس میں موبائل فون اور گھڑیاں تک باراتیوں پر نچھاور کی گئی تھی، اور ایک ایسی شادی بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے جس میں ہیلی کاپٹر سے لوگوں پر نوٹوں کی بارش کی گئی تھی، جس کا تذکرہ کئی دن تک سوشل میڈیا اور مختلف چینلز پر ہوتا رہا۔ ناظرین گرامی، اگرچہ ایک مناسب حد تک خوشیاں منانے کا حق ہر کسی کو حاصل ہے، لیکن اکثر یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ ہمارے نو دولتیے اس قسم کی تقریبات پر اپنی دولت کی نمائش کرنے کے لیے ایسی تفریحات کا سہارا لیتے ہیں جو کہ نہ ہی تو دینی نقطہ نگاہ اور نہ ہی معاشرتی اقتدار کے تناظر میں قابل تعریف تو کجا قابل قبول تک تسلیم کی جاتی نہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ اپنے کسی صاحبزادے یا صاحبزادی کی شادی کے موقع پر اس طرح آتش بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں جس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ انتہائی بے دردی کے ساتھ اللہ کی اس نعمت یعنی دولت کو آگ دکھائی جا رہی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ ان کے اس عمل سے کتنے ہی بیمار لوگوں کی اذیت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر ایک ایسا معاشرہ جو کہ یقینی طور پر مالی حوالے سے غیر متوازن سوسائٹی میں تبدیل ہو چکا ہے، وہاں اس طرح دولت کی نمائش کرنا ایک بیمار فکر کی علامت ہے، اور اگر ہم دینی اور انسانی اقدار کے تناظر میں ہرگز قابل ستائش قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ عمرانیات کے ماہرین کے مطابق پاکستانی معاشرہ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہوا ہے، جن میں ایک طبقہ بہت زیادہ دولت مند اور دوسرا غربت کے درجے سے بھی کہیں پست انداز میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے، اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو اگرچہ خود کو سفید پوشوں کی فہرست میں رکھنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس زندگی گزارنے کے مناسب ذرائع موجود نہیں۔ تو ایسے عالم میں اپنی خوشیوں کے پردے میں دیگر طبقات کو یہ احساس دلانا کہ وہ ہمارے مقابلے میں دنیا کی بہت سی نعمتوں سے محروم ہیں، نہ صرف احساس کمتری کا سبب بنتا ہے بلکہ یہی احساس جب شدت اختیار کرے تو احساس محرومی معاشرے میں مختلف قسم کے جرائم کو بھی جنم دیتی ہے، جبکہ دولت مند طبقہ اگر چاہے تو اسی دولت کو صحیح استعمال میں لاتے ہوئے اسی دنیا میں جنت بھی خرید سکتا ہے۔ کاش ہمارے اندر صحت مند احساسات جنم لے سکے، آمین۔